أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کا جاننے والا ہے۔ بے شک وہی جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا سرزمین میں، پھر جو کفر کرے گا تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے۔ اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھو تو اپنے شریکوں کو جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ، تم مجھے بتاؤ ان تمہارے معبودوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے یا ان کی کوئی شرکت تھی آسمانوں میں، یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو فریب کا وعدہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تھامے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمینوں کو کہ کہیں وہ گر نہ جائیں، اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں۔ اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو
تھام نہیں سکتا اس کے بعد۔ بے شک اللہ ہی بردبار ہے، بخشنے والا ہے۔ اور یہ کافر اللہ کی تاکیدی قسمیں کھا کر کہتے تھے اگر ان کے پاس کوئی پیغمبر آ جائے ڈرانے والا تو ضرور بالضرور وہ لوگ ہر امت سے زیادہ ہدایت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ڈرانے والے تو ان کی نفرتوں میں اور اضافہ ہو گیا، تکبر کرتے ہوئے سرزمین میں اور بری سازش کرتے ہوئے۔ اور بری سازش اس کے کرنے والے ہی پر پلٹ پڑے گی۔ پھر کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں پچھلوں کے دستور کا؟ بس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ اللہ کے دستور کو ٹلتا ہوا۔ کیا ان لوگوں نے سفر نہیں کیا ہے ملک میں؟ پھر دیکھ لیتے وہ کس طرح سے ہوا انجام ان سے پہلوں کا، اور وہ لوگ ان سے زیادہ طاقت میں سخت تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ پکڑ کرنے لگے لوگوں کی ان کی کرتوت پر تو نہ چھوڑے وہ زمین کے اوپر کسی بھی جاندار کو، اور لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ پھر جب آ جائے گا ان کا وقت مقررہ تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 45 تک، اور انہی پر الحمدللہ سورہ فاطر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہیں ان سب کا جاننے والا ہے۔ کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ انسان کے دل دماغ میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کے ظاہری اعمال کو بھی وہ جانتا ہے، اور ظاہری اعمال کا حساب کتاب وہ ضرور لے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا اللہ کے احسان کو یاد کرو،
هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اسی اللہ نے تمہیں جانشین بنایا سرزمین میں، کہ آج تم جن گھروں میں رہتے ہو ان سے پہلے انہی گھروں میں تمہارے باپ دادا رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا رہتے تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کی اولاد آئی ان کی جگہ پر، اس طرح سے سلسلہ آدم سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ دنیا یہ سرائے ہے، ہر آنے والا کچھ دنوں زندگی گزار کر پھر واپس چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہے جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یعنی دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ، کیونکہ موت کے وقت دنیا کے چھوٹنے کی تکلیف زیادہ ہی ہوتی ہے۔ انسان جن چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، ان کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے اجنبی گزارتا ہے، یعنی دنیا بقدر ضرورت ضرور حاصل کرو، لیکن اس سے محبت نہ کرو، اس سے دل نہ لگا بیٹھو، کیونکہ جب چھوٹ جائیں گی تو تکلیف زیادہ ہوگی۔ او عابر السبیل، یا دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے کسی درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے سفر کے لیے بڑھ جاتا ہے، اگرچہ وہ درخت کی چھاؤں بڑی اچھی ہے، اس کے پھل بھی بڑے میٹھے ہیں، لیکن کوئی انسان دل نہیں لگاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہاں قیام سستانے کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے، میری منزل آگے ہے۔ تو انسان آیا ہے عالم ارواح سے، اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، اس کے بعد یہ روحوں کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر وہ دنیا میں آئے اور اللہ نے ان کے لیے ایک جسم عطا فرمایا، کچھ دنوں تک دنیا میں زندگی گزاری، 60 سال 70 سال، اس کے بعد پھر یہ جسم روح سے جدا ہو گیا اور روح پھر منتقل ہوئی عالم برزخ کی طرف۔ ایک بات یاد رکھو، جسم مرتا ہے، روح نہیں مرتی، روح اللہ کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی، روح رب کا حکم ہے، اور رب کا حکم فنا نہیں ہوتا، جسم فنا ہوتا ہے، روح باقی رہتی ہے، منتقل ہوتی ہے۔ اسی لیے کوئی مر جائے تو کہتے ہیں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، کیا مطلب؟ یعنی اس گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلے گئے نا، مراٹھی میں تو استھلانتر، یہ دکان اب یہاں نہیں ہے، فلاں جگہ تبدیل ہو گئی۔ تو روح منتقل ہوتی ہے ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف، روح مرتی نہیں ہے۔
موت جسم کو ہے، کیونکہ جسم کا تعلق دنیا سے ہے، یہ دنیا سے جسم کا تعلق ہے، اور دنیا فانی ہے، جسم بھی فنا ہونے والا ہے، لیکن روح کا تعلق اللہ کے عرش سے ہے، روحوں کا اصل ٹھکانہ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، وہاں سے کنیکشن اس جسم میں دیا جاتا ہے تو روح آ جاتی ہے۔ یہودیوں کے بتائے ہوئے سوال کو کافروں نے حضور سے پوچھا، روح کی حقیقت کیا ہے؟ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آئے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں، آپ جواب میں کہیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، میرے رب کا حکم ہے، اور تفصیلات بیان کیجئے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دماغ میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات تم سمجھ سکو۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں علم بہت کم دیا گیا ہے، بس اتنا سمجھ لو روح میرے رب کا حکم ہے۔ بہرحال یہ روح کا سفر شروع ہوتا ہے عالم ارواح سے، عالم دنیا میں آتی ہے، پھر عالم دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد اس جسم سے روح نکل جاتی ہے، اور یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، یا تو جسم ختم ہوتا ہے، خبر میں مٹھی اس کو کھا جاتی ہے، یا پھر غیر مسلم اس کو انگھا لگا کے جلا دیتے، راکھ بنا دیتے۔ پارسی والے کیا کرتے؟ پارسی والے کنواں رہتا ان کا، اس میں گدھ رہتے پالے ہوئے، وہ لاش لے جا کے اس میں رکھ دیتے، وہ گدھ اس کو پورے جسم کو کھا لیتے، ختم ہو جاتا انہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جسم فانی ہے، اور روح غیر فانی ہے۔ روح جو ہے فنا نہیں ہوتی، ہاں منتقل ہوتی ہے۔ اب عالم دنیا سے موت جب آئی تو جسم کو موت آتی ہے، جسم فنا ہوتا ہے، روح منتقل ہوتی ہے۔ اگر جسم موجود ہے تو اس جسم میں ہے، اور اگر جسم ختم ہو جائے اللہ عالم برزخ میں دوسرا جسم عطا فرماتا ہے، دوسرے جسم میں منتقل کی جاتی ہے، اور پھر اس سے سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے لیے یا تو خبر جنت کا باغ بن جاتی ہے یا جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ پھر عالم برزخ سے پھر منتقل ہوتی ہے روح، اور وہ عالم آخرت میں چلی جاتی ہے۔ عالم آخرت میں جسم پھر بدل جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنتی جسم اس کو عطا کیا جائے گا، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمی جسم عطا کیا جائے گا، کیونکہ جہنم کی آگ برداشت کرنے کے لیے یہ جسم کافی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی آگ حضور فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی ہماری آگ سے ڈبل گرم نہیں ہے وہ، بلکہ 70 پٹ زیادہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جسم 5-6 فٹ کا
اور تو ڈالتے چربل کے کوئلہ بن جائیں گا. اس لیے جہنمیوں کو جسم جو دیا جائے گا وہ پہاڑوں کی طرح سے ہوگا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے جو حالات بیان کیے ہیں تو جہنمیوں کے جسم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جسم پہاڑوں کے جیسے ہوں گے، کیونکہ جہنم کی آگ کو برداشت کرنا ہوگا نا، ایسے ہی جسم ان کو دیے جائیں گے. اور جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو جو جسم دیا جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا آدم علیہ السلام کے قد کے برابر قد ہوگا. آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ ہوں گی نا، جنتیوں کی ہائٹ ویسی ہوگی. آدم علیہ السلام کی ہائٹ 60 گز تھی. آدم علیہ السلام کی حد، ان کی ہائٹ 60 گز. اب اندازہ لگا، گز سمجھتے نا، پہلے کپڑے والے وہ گز سے ناپ کے دیتے تھے. دیکھو 1 میٹر کو کچھ 10 پوائنٹ کچھ کم رہتی ہو 1 گز. تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ، ان کا قد 10 گز کا تھا. یہ 60 گز کا، 60 گز کے ہوں گے جنتی. ہاں جی، خواہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ہائٹ ہوں گی. تو یہ روح وہی ہے، اس کا سفر جاری ہے. عالم ارواح سے شروع ہوا، پھر عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں پہنچی، عالم برزخ سے عالم آخرت میں پہنچے. جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. تو موت کو لایا جائے گا مینڈھے کی شکل میں. حدیث مبارکہ میں ہے، فرشتہ اعلان کرے گا جنتیوں جہنمیوں ذرا بتاؤ تو یہ کیا ہے؟ کہیں گے یہ تو مینڈا ہے. کہا جائے گا نہیں، یہ موت ہے جو دنیا میں ہر چیز کا خاتمہ کرتی تھی. پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی. اور اعلان ہوگا جنتیوں اب جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا جہنم میں اب ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. لیکن اتنی تکلیف ہوں گی، یوں لگتا ہوگا ہر جانب سے موت آ رہی ہو، لیکن وہ مریں گے نہیں، تکلیف ضرور ہوگی. چیخیں گے چلائیں گے، تکلیف ضرور ہوگی. لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا. اور زندگی کیسی اتنی تکلیف والی، اور موت بھی نہیں آئے گی. اچھا، جب بھی ان کے جسم جل جائیں گے تو ایٹومیٹک فوراً دوسرا جسم بن جائے گا. ان کی کھال جھلس جائے گی، فوراً بنے گی. جلیں گے بنیں گے، جلیں گے بنیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ نے فرمایا جب یہ ان کی چمڑیاں جھلس جائیں گے، فوراً ہم دوسری اس کو عطا کر دیں گے. اور ایک ساتھ میں سینکڑوں مرتبہ ہوگا. اور پھر جب جہنم میں ایمان والے گنہگار سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکالے جائیں گے اور خالص کافر باقی رہ جائیں گے، تو ان کو آگ کے بڑے بڑے صندوقوں میں ڈال کر ان کو اس میں بند کر دیا جائے گا، اور کیلیں ٹھوک کر آگ کی ان صندوقوں کو جہنم کے
تہ خانے میں ڈال دیا جائے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے، اس میں وہ جلیں گے بنیں گے، جلیں گے بنیں گے ہمیشہ کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ یہ ہے روح کا سفر۔ اس لیے اپنی روح کو پاک رکھو، گناہوں سے اس کو آلودہ نہ کرو، ورنہ جہنم میں اللہ اسے سزا دے گا۔ تو اصل جو ہے راحت یا تکلیف روح کو ہوگی، ہاں جی، یہی وجہ ہے۔ دیکھو اگر کسی کو خوفناک خواب پڑ جائے، انہیں روتے ہوئے اٹھتا ہے، ہاں جی، اب بچے خاص طور سے، عام طور سے بچے روتے ہوئے اٹھتے، کئی کو اٹھتے، کچھ تو بھی ڈراؤنا خواب دیکھتے، روتے ہوئے اٹھتے ہیں، حالانکہ کون مارا ان کو؟ کوئی مارا کیا؟ نہیں مارا، لیکن تکلیف اس کی روح کو ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خبر میں انسان کی نعش پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا راحت ہو رہی ہے، کیونکہ ہم تو ظاہری جسم کو دیکھ سکتے ہیں، روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ روح کی راحت یا اس کی تکلیف کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو جانشین بنایا اپنے آبا و اجداد کا، کہ وہ دنیا سے گئے، ان کی جگہ تم رہ گئے، لیکن تم بھی ہمیشہ نہیں رہو گے، بلکہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ گے، پھر تمہاری اولاد آئے گی تمہاری جگہ پر۔ دیکھو دنیا کی ہر چیز میں تبدیلی ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ تھا، کچھ سالوں کے بعد دیکھے نا بڑا ہو گیا، ارے اتنا تھا میرے سامنے کا اتنا بڑا ہو گیا، ہاں جی، پھر کچھ دنوں کے بعد دیکھیں گے چہرے پہ داڑھی بھی آ گئی، پھر جو ہے کچھ سالوں کے بعد دیکھے داڑھی سفید ہو گئی، ہاں جی۔ یہ دنیا متغیر ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، دنیا میں ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، اور جو چیز میں تبدیلی آتی ہے وہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ہاں جی۔ اسی لیے دنیا فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ رہ گئی آخرت، اللہ نے آخرت کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اسی وجہ سے نیکی کا پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا، تھوڑا بہت دیا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے کافی نہیں ہے، اور گناہ کی سزا پوری اس دنیا میں نہیں دی جا سکتی، اس لیے پوری سزا کے لیے اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو فرمایا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تم کو جانشین بنایا سرزمین میں تمہارے باپ داداؤں کا۔ یا آیت کے معنی یہ ہیں کہ امت محمدیہ سے پہلے 170 امتیں گزر چکی، 170 امتیں گزر چکی، اس کے بعد اللہ نے تمہیں دنیا میں لے آیا،
هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں جانشین بنایا سرزمین میں تم سے پہلوں کا، اور تمہارے لیے بھی وہی قانون ہے جو پچھلی امتوں کے لیے تھا. کیا؟ فمن کفر فعلیہ کفرہ، جو کفر کرے گا تو اس کا وبال اسی کو ملے گا، اس کی سزا اسی کو ملے گی. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، کافروں کا کفر ان کے رب کے نزدیک رب کے غضب ہی کو بڑھاتا ہے. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا، کافروں کا کفر کافروں ہی کو نقصان پہنچائے گا. یعنی جس نے جو عمل کیا وہی اس کی سزا یا جزا پائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی سزا پائے گا. اسی لیے آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن میدان حشر میں انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے کہ بھائی آج مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کیونکہ وہاں ایک ایک نیکی کی انسان کو ضرورت پڑے گی. کہ نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے تو جنتی ہوگا، اور اگر گناہ کا پلہ بھاری ہو جائے تو جہنمی ہوگا. تو وہاں ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی شدید ضرورت پڑے گی. تو کہیں عزیز قریب اس سے نیکی نہ مانگ لے، اس لیے وہ بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، کہ ماں اپنا حق جتا کر کہیں نیکی نہ مانگ لے. اپنے باپ سے بھاگے گا کہ کہیں اپنا احسان جتا کر نیکی نہ مانگ لے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، انسان اپنے بیوی سے بھاگے گا کہ بیوی کہیں محبت کا واسطہ دے کر نیکی نہ مانگ لے. لاؤ جی ایک نیکی تو دیو میرے کو. ہاں جی، دنیا میں ہر ضرورت پوری کرے، آج ایک نیکی کی ضرورت ہے. انسان بھاگے گا. وہ بنی، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، بیٹے کہیں نیکی نہ مانگ لے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اچھا، حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے کہ میدان حشر میں ایک شخص کے اعمال ترازو میں تولے جا رہے ہوں گے. نیکی کا پلہ جھکنے کے واسطے ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اس سے کہا جائے گا جا کسی سے ایک نیکی مانگ کے لا، تیرا کام بن جائے گا. اب وہ چلے گا، ہر ایک سے ایک نیکی کا سوال کرے گا. ہر ایک کہیں گا ارے جا رے بھائی ہمارے کچھ کم پڑی، تیرے کہاں سے دینا، کوئی نہیں دے گا. بہرحال بھٹکتے پھریں گا، کوئی نہیں دے گا. ایک شخص اس کو دیکھے گا، کہے گا کیا بات ہے رے بھائی، بہت پریشان دکھ رہا. وہ کہے گا یار ایک نیکی کم پڑ گئی، اور کوئی بھی نہیں دے رہا نیکی. وہ نیکی اگر مل جائے نا تو نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا اور جنت میں چلے جاؤں گا. کوئی بھی نہیں دے رہا. وہ کہے گا تیرے کو ایک نیکی کم پڑی،
تو فکر نہ کو کرو، میں تیرے کو ایک نیکی دے دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی ایک نیکی اس کو دیں گے کہ جا تیرا کام بن رہا نا، لے جا۔ اب وہ خوشی خوشی آئے گا، وہ نیکی پیش کریں گا، نیکی کے پلڑے میں ڈالتی پلڑا جھک جائے گا۔ ترازو پہ جو فرشتہ ہے مقرر ہے وہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوں گا، اللہ فرمائے گا اس کو بلاؤ، ادھر آ رہے۔ اللہ کے سامنے پہنچ، اللہ فرمائے گا یہ میدان حشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، تیرے کو نیکی کون دیا رے؟ وہ کہے گا اللہ ایک بندہ تھا پریشان دیکھ کے انہیں نیکی میرے کو دے دیا۔ اللہ فرمائے گا کون دیا؟ لا اس کو بلا کے، پکڑ کے لا اس کو۔ خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسے پکڑ کے لائیں گے، اللہ انہیں ہے، انہیں میرے کو نیکی دیا۔ اللہ فرمائے گا کیوں رے یہاں سخاوت کرتے پھر رہا کیا بیٹا؟ یہاں تو ہر ایک کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور تو یہاں سخاوت کر رہا؟ حالانکہ سخاوت میں نے پیدا کی، سخیوں کا سخی میں ہوں، اور تو یہاں سخاوت کر رہا؟ وہ کہے گا اللہ اس کو ایک نیکی کم پڑی، انہیں بھٹکتے پھرا، اور میرے پاس پوری زندگی میں ایک ہی نیکی ہے، پوری زندگی میں ایک ہی نیکی کرا۔ یا اللہ میں سمجھ گیا اس کو ایک نیکی کم پڑی، اتنا پریشان ہے، میرے پاس پوری زندگی کی ایک ہی نیکی ہے، میرے کیا کام آئیں گے؟ جان دے میرے بھائی کے کام آئیں گی، بلکہ میں اپنی نیکی اس کو دے دیا۔ اللہ فرمائے گا کیوں رے بہت سخاوت کر رہا کیا؟ اللہ فرمائے گا اچھا کرا۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ تو جنتی ہو گیا، لیکن تو نے بھی دل بہت بڑا کرانا، جا میں نے تجھے بھی جنت میں داخل کر دیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک نیکی بھی اگر کسی نے کی ہوگی تو اس کا انعام وہ ضرور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور کسی نے ایک بھی گناہ کیا ہوگا اس کی سزا بھی وہ دیکھے گا۔ اس لیے ایک نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، چلتے چلاتے جو بھی نیکیاں ہو وہ سمیٹ لو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ایک نیکی بھی انسان کے کام آ سکتی ہے، اور وہاں ایک ایک نیکی کو انسان ترسے گا۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، جی ایک مہینہ رہ گیا، آئندہ مہینہ رمضان کا ہے، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ ہوشیار بیپاری وہی ہے جو سیزن میں کما لے۔ جی سیزن میں سویا بعد میں اٹھ کے آ رہا، ارے گیا کیا سیزن ہے جی، اس سے ناکام کوئی نہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری آج سے کرو، روزوں کی نیت کرو، تراویح ادا کرنے کی نیت کرو، جی مالداروں زکوٰۃ دینے کی نیت کر لو۔ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کی طرف متوجہ فرماتے تھے، خطبہ دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کی برابر دیا جائے گا، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی بھاؤ بڑھ جاتا ہے، تو وہاں ایک ایک نیکی کا انسان محتاج ہوں گا۔ اس لیے رمضان المبارک میں فل نیک کام کر لے۔ ہاں جی مومن کے عمل سے اس کی نیت بہتر ہے،
انما الاعمال بالنیات، نیت کر لیے نہ روزہ رکھیں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر زندہ رہے الحمدللہ، اگر مر گئے رہے تو روزے دار اٹھائے جائیں گے نیت کی وجہ سے، ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا۔ تو ایک ایک نیکی کی اہمیت میدان حشر میں ہوں گی، ہے جی۔ حدیث پاک میں ایک اور واقعہ، ایک مرتبہ حضور کے زمانے میں جنازہ آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ میت کے لیے دعائے مغفرت ہے، ہاں جی۔ اور حضور جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت میں کیا شک شبہ رہ جاتا ہے۔ تو ایک جنازہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے شخص کی نماز پڑھا رہے ہیں جس نے زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں۔ حضور رک گئے، پلٹ کے پوچھا بتاؤ اس شخص کی کوئی نیکی تم نے دیکھی؟ ایک صحابی نے کہا حضور ہاں، اس کی ایک نیکی مجھے معلوم ہے۔ کہا بیان کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ لشکر اسلام سرحد پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، تھکا ہارا، سب سو گئے، میں نے دیکھا دو آنکھیں جاگ رہی ہیں حفاظت کے لیے۔ یا رسول اللہ وہ کسی اور کی نہیں، اسی شخص کی تھی۔ یہ شخص لشکر اسلام کی اور سرحد اسلامی کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا بس صفیں درست کر دو، اور حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازے کو خود اٹھایا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور پھر مٹی دی۔ اس کے بعد حضور نے اس قبر والے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے فلاں ابن فلاں، تیرے بارے میں تیرے بھائیوں کا یہ خیال ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک بھی نیکی زندگی میں کی ہو، اس کا اجر، اس کا ثواب اسے ضرور مل کر رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، بندے کی ایک نیکی بھی اگر پسند آ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہاں جی۔ کہتے ہیں نا پیا جسے چاہے وہی سہاگن، اللہ کی نظر کرم جس پہ پڑ گئی نا اس کا بیڑا پار۔ پھر وہ کون سی نیکی ہے جو مقبول عند اللہ ہے؟ اسی ایک نیکی کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اتنے نمازاں روزے، کہے کے واسطے وہ ایک نیکی ہم سے ہو جائے جس پر خدا کو رحم آ جائے، جو خدا کو پسند آ جائے، اسی ایک نیکی کے لیے۔ بہرحال فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں مشرکوں سے کہہ دو
کہ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو مجھے بتاؤ. ارونی ماذا خلقوا من الارض، تمہارے بتوں نے سرزمین میں کوئی ایک چیز بھی بنائے کیا؟ یہ بتوں نے کوئی چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ پیدا کیا کرتے ہیں، وہ خود بے جان پتھر ہیں، بے جان دھات ہے، چاہے وہ سونے کے ہو، چاندی کے ہو، تانبے کے ہو، پیتل کے ہو، بے جان ہیں. اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے. وہ کسی کو کیا بنا سکتے ہیں، کسی کو کیا پیدا کر سکتے ہیں؟ ان کو تو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو پھر وہ معبود کیسے بن گئے؟ تو اسی کو فرمایا اے نبی ذرا ان کافروں سے کہہ دو ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ تمہارے ان بتوں نے سرزمین میں کوئی چیز بنائی ہے، پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، کیا جب اللہ آسمان بنا رہا تھا تو تمہارے بتوں کی پارٹنرشپ تھی کیا اللہ کے ساتھ؟ ہرگز نہیں. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا اللہ نے ان کو کوئی سند دی ہے کیا؟ نہیں نا. پھر کس بنیاد پر تم ان کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہو؟ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو جو وعدہ دے رہے ہیں نا سب دھوکے کا ہے. یعنی جو سرغنے کمزور کافروں کو بت پرستی پر آمادہ کر کے ان کو دنیا میں سبز باغ دکھا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں. پھر اللہ کی قدرت کو بیان فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، آسمان و زمینوں کو اللہ تھامے ہوئے ہے. دیکھو زمین پانی پہ ہے اور آسمان ادھر ہے معلق، اس کو کوئی ٹیکن نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے. ہاں جی، بغیر عمد ترونہا، اللہ نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو نا بغیر ستون کے اتنا بڑا وسیع عریض آسمان، اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے. اگر اللہ اس کی حفاظت چھوڑ دے تو بتاؤ اسے کوئی تھامنے والا ہے؟ کوئی نہیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک اللہ بردبار ہے، معاف کرنے والا ہے. اس لیے اللہ بندوں کے گناہوں پر فوری عذاب نازل نہیں کرتا، بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. آج نہیں تو کل سدھریں گے، لیکن اگر سدھرے کے چانسز ختم ہو گئے رہے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. اچھا جی، اس سلسلے میں ایک روایت سن لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ اللہ سوتا بھی ہوں گا کہ نہیں. اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور حکم دیا موسیٰ کو 3 دن 3 رات تک سونے نہ کو دے. ایسے کاما لگا کہ سونے کا موقع ہی نہیں ملے. موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن 3 رات تک جگایا. اب نیند فل ہوں گی نا آنکھوں میں. جی، اس کے بعد فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کے
ہاتھوں میں 2 کانچ کے بوتلیں دے دی اور کہا موسیٰ اس کو سنبھالو رات بھر، گرنے نہ پائے۔ اب موسیٰ کے آنکھ میں 3 راتوں کی نیند ہے، اب فرشتہ لا کے 2 کانچ کے بوتلیں دیا ہے، اللہ کا حکم ہے اس کو پکڑو رات بھر، خبردار یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے کھڑے ہیں، ایک دم جھٹکا آتا ہے نیند کا، مضبوط پکڑ لیتے ہیں، مگر آخر کب تک؟ ایسا جھٹکا آیا کہ ہاتھوں سے گر گیا اور وہ کانچ کے بوتلاں ٹوٹ کے چورا چورا ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کیوں موسیٰ؟ 2 بوتلاں کانچ کے تو سنبھال نہیں سکا، نیند کی وجہ سے دونوں باٹلاں چھوٹ کے گر گئے، ٹوٹ گئے۔ اگر میں سو جاؤں یہ آسمان زمین پہ گر جائے اور یہ کائنات فنا ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، بلکہ اللہ اپنی قدرت سے آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں زمینوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمانوں زمینوں کی حفاظت اللہ کو نہیں تھکاتی، کیونکہ تھکنا یہ کمزور کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے نہ سونا اس کے شایان شان ہے، وہ میزان کو اونچا نیچا کرتا رہتا ہے، دن کے عمل رات سے پہلے اور رات کے عمل دن سے پہلے اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کا حجاب نور ہے، اگر اللہ اپنے رخ انور سے حجاب کو ہٹا دے تو اس کی تجلیوں سے ہر وہ چیز جل کر راکھ ہو جائے جو اس کے سامنے آئے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت، ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا ملک شام سے۔ پوچھا وہاں کس سے ملے؟ کہا حضرت کعب سے۔ پوچھا کعب نے کیا بات کہی؟ کہا آسمان ایک فرشتے کے کندھے تک گھوم رہے ہیں۔ پوچھا تم نے سچ جانا؟ جواب دیا کچھ بھی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کعب نے غلط کہا، آسمان کو اللہ کی قدرت تھامے ہوئے ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ آسمانوں کو زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں، کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت چھوڑ دے تو کوئی ہے جو آسمان کو گرنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک اللہ بڑا ہی بردبار ہے، یعنی بندے کے گناہ پر فوری سزا نہیں دیتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، آج نہیں تو کل معافی مانگیں گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مکے کے کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے قسمیں کھا کر کہتے تھے، قسم اللہ کی. یہ یہودی عیسائی اپنے پیغمبروں کی ناقدری کر رہے ہیں. اگر اللہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر بھیجے نا تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اللہ نے پیغمبر بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کافروں نے آپ کی ناقدری کی اور بدر میں اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرما کر انہیں ہلاک کر دیا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ کافر اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں لَإِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، اگر ہمارے پاس نبی آ جائے نا ہم ساری امتوں سے زیادہ ہدایت پہ ہوں گے. فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، جب اللہ کے رسول تشریف لائے تو ان کافروں نے حضور کے پیغام حق کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے توحید کا پیغام ان کو پہنچایا تھا. لوگوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ عرب بت پرستی میں مبتلا تھے، تو اللہ نے فرمایا ان کی نفرتوں میں اور اضافہ ہو گیا. استکباراً فی الارض ومکر السیء، تکبر کرتے ہوئے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا. جیسے کوئی حق بات پیش کرے، کوئی کہ ہٹ میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے. اور سب سے پہلے تکبر کیا تھا شیطان نے. جب اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ فرشتوں نے کیا لیکن اس نے انکار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور تکبر کیا، اور انجام کیا ہوا؟ کافروں میں سے ہو گیا. تو اللہ کو تکبر سب سے زیادہ ناپسند ہے. اور حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہاں، تکبر کے معنی حضور نے فرمایا حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے. اچھا رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، یاد رکھو. اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی زندگی تکبر نہیں ہے. تو تکبر کہتے ہیں حق بات کو نہیں ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. تو اللہ نے فرمایا استکباراً فی الارض، کافروں نے سرزمین میں تکبر کیا. ومکر السیء، اور بری تدبیریں کی، ہمیشہ کرتے رہے اور کرتے رہتے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. ہو جی، ان کو میم پسند نہیں ہے، ہاں جی، اور میم کی ترقی پسند نہیں ہے ان کو. لیکن اللہ نے فرمایا ان کے پسند ناپسند سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری سازش اسی پہ پلٹ پڑے گی جو بری سازش کرنے والا ہے، اس کا انجام تباہی ہوگا. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا یہ موجودہ کافر پچھلے کافروں کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ظلم اور کفر کی سزا ضرور دے گا، یہ اور بات ہے، فوری نہیں. اللہ ڈھیل دیتا ہے کیونکہ اللہ مہربان ہے نا.
بندے کو مہلت دیتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کے دستور کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان موجودہ کافروں نے ملکوں میں سفر نہیں کیا تاکہ یہ دیکھ لیتے انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ آج بھی دیکھو، قوم عاد، قوم سمود کے کھنڈرات موجود ہیں، قوم لوط کی بستیوں کے وہ کھنڈرات موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا ذرا زمین میں سرزمین میں سفر کرو عبرت کے لیے۔ لوگ جاتے ہیں شوق کے لیے، ہاں جی، تفریح کے لیے۔ اب تاج محل ہے، لوگ ہم دیکھنے کو جاتے ہیں نا، تاج محل محبت کی نشانی۔ اندر جھانک کے دیکھ، اندر تاج محل میں جھانک کے دیکھو، دو خبراں دکھتے تمہارے کو، ہے جی، جو گئے ہوں گے نا، تاج محل کے اندر دو خبراں ہیں، شاہ جہاں ممتاز محل، ہندوستان کے بادشاہ، اور ملکہ معظمہ، ان کی خبریں۔ لوگ تاج محل کو دیکھتے ہیں لیکن اندر دو خبروں کو نہیں دیکھتے کہ تاج محل بنانے والوں کا انجام ایک دن وہ خبر میں پہنچے۔ تو ہمیں بھی اپنے انجام کو سوچنا چاہیے۔ دنیا میں تم کتنا بھی ترقی کرو، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا، اللہ نے فرمایا مال جمع کرتا ہے انسان اور گن گن کے رکھتا ہے، جی بڑے بڑے نوٹاں کے گڈیاں بنا کے رکھتا ہے، اور گنتے ہوئے ایسا نشہ آتا اس کو پوچھو مت۔ اور کیوں رکھتا معلوم؟ جب تک مال رہے گا میں بھی رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یا تو مال ختم ہوگا یا مال والا ختم ہوگا، دونوں میں سے ایک کو ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے دنیا میں بقدر ضرورت مال حاصل کرو، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اللہ کو نہ بھولو، ہاں جی، اللہ کو یاد رکھو۔ آگے فرمایا وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، پہلے کے کافراں موجودہ کافروں سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو فنا کر دیا تو موجودہ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوت پہ فوری سزا دینے لگے تو زمین کے اوپر ایک بھی جاندار باقی نہیں رہے گا۔ گناہ کرتے پٹ بل کے مر رہا ہے تو پورے گلیاں میں بازاراں میں لاشیں ہو جاتے ہیں، ہاں جی۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب وقت مقررہ آ جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دن پیشی ہوگی اور اللہ حساب کتاب لینے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یہ سورہ فاطر مکمل ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا فرما لیں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس اور حاضرات مجلس کی جائز تمنائیں دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما، ایمان والوں کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھ ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ اس شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ صحت و سلامتی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مالداروں کو زکوٰۃ خیرات دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔